بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کی ہماری کیا تیاری ہے؟ اس بار ہمیں تراویح کہاں پڑھنی ہے اور کہاں تراویح ہمارے لیے بہتر ہوگی، اس میں ہم کنفیوز رہتے ہیں اور ہم ایسی جگہ چنتے ہیں جہاں پر کم سے کم وقت ہو اور ہم جلدی جلدی فارغ ہو جائیں۔ یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے تراویح کا۔ اس سے قیام اللیل کی اہمیت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعاتی دور میں پوری رات جو ہے وہ کھڑے رہتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ عام طور پر ہمارے یہاں اس کو تراویح بولا جاتا ہے، لیکن اصل ورڈ قیام اللیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے وہ کھڑے رہتے تھے۔ دن میں جو ہے وہ دین کا کام کیا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، اور رات کو پوری رات آپ کھڑے رہتے تھے نماز میں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ مزمل نازل کی کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو کھڑے رہا کرو لیکن کم، آدھی رات کر لو یعنی کہ 50% رات، یا پھر آدھی سے کچھ کم کر لو یعنی کہ 33%، ایک تہائی جس کو ہم کہتے ہیں، یا پھر آدھی رات سے کچھ بڑھا دو یعنی کہ 75%، جس کو 2/3 رات کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے قیام اللیل کرنے کی، وہ آدھی رات یا پھر آدھی رات سے کچھ کم یعنی کہ 1/3 رات رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قیام اللیل بہت پسند ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قیام اللیل کرنے کا طریقہ کیا تھا، ان کا تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے 50% رات یعنی کہ آدھی رات کو پہلے سو جایا کرتے تھے، اس کے بعد 1/3 رات یعنی کہ 33% جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے نماز میں۔ باقی جو حصہ بچتا تھا وہ پھر دوبارہ سو جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ جاگنا، یہ قیام اللیل کرنا، یہ تراویح پڑھنا بہت پسند آتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہمیں تراویح وہاں پڑھنی ہے جہاں پر ہمیں کم سے کم وقت میں فارغ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ مزمل میں آگے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا کرو، یعنی قرآن بہت آہستہ پڑھا جائے، جیسے اس کی شان ہے۔ قرآن کو خوب اچھے انداز میں پڑھا جانا چاہیے۔ جس جگہ قرآن کو خوب اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہے، وہاں پر ہمارے علماء کرام کا ماننا ہے کہ وہ قرآن کی توہین ہوتی ہے، کھلی توہین ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا کرو، اور یہ تیز پڑھنا اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے آپ کو تراویح ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں پر قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا جائے۔ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر یکسو کر لیں کہ مجھے اس بار زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، رات کو کھڑے رہنا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آدھی رات سے زیادہ کھڑے رہیں یا پوری رات کھڑے رہیں، لیکن جہاں پر زیادہ وقت اللہ کے کلام کو دیا جائے، خوب ٹھہر کر اس کو پڑھا جائے، وہاں پر ہمیں تراویح پڑھنی ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ نے یہ کتاب ہمارے پاس اس لیے بھیجی ہے تاکہ ہم خوب ثواب حاصل کر سکیں؟ کیا اللہ نے یہ کتاب ہم پر اس لیے بھیجی ہے کہ ہم جن بھوت بھگا سکیں، تعویذ بنا سکیں؟ کیا اللہ نے یہ کتاب ہمارے پاس اس لیے بھیجی ہے کہ ہم اس کو بنا سوچے سمجھے صرف رٹ لیں یا پھر بنا سوچے سمجھے اس کو پڑھ لیں؟ بلکہ آپ خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے تاکہ ہم اس کو سوچ کر سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بتائیں۔ یہ ہماری گائیڈ بک ہے، یہ ہمارا مینول ہے۔ جیسے ایک مشین کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، اس میں سب چیزیں لکھی رہتی ہیں کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے، کیا کرو گے تو نقصان ہوگا، کیا کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہ ایک مینول بھیجی ہے انسان کی، تمام انسانوں کے لیے بھیجی ہے، جس میں بتایا کہ اس دنیا میں کیسے زندگی بتانی ہے۔ اس کتاب کا مقصد خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ہدایت مانے کیا؟ ہدایت مانے گائیڈنس، انگلی پکڑ کر چلانا، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پہلی جگہ بتائی کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی ہی ایک آیت کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا اور یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ ذرا سوچئے یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، یعنی کہ ہمیں غلط راستے سے نکال کر انگلی پکڑ کر ہمیں صحیح راستے پر لے جائے گی، ایسی کتاب ہے۔ ہمیں گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لے کر آئے گی، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے گی، ایسی کتاب ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے زمانے سے ہم لوگ اس قرآن کو سنتے آ رہے ہیں، تراویح کے اندر سنتے ہیں، پورا قرآن سنتے ہیں، لیکن کیا سارے کے سارے مسلمان گمراہی سے نکل گئے ہیں؟ کیا مسلم امت نے گمراہی کے کام کرنے بند کر دیے؟ کیا مسلم امت کے اعمال اس قرآن کے مطابق ہیں؟ پتہ چلے گا کہ اس قرآن کے بالکل اپوزٹ ہیں مسلم امت کے اعمال۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں بالکل بھی تبدیلی نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں،
عرب کے جو لوگ ہیں ان کی زبان عربی ہے، تو اگر وہاں پر قرآن پڑھا جائے گا تو ان کو ڈائریکٹ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، کیا انسٹرکشن ہمیں دے رہا ہے، کیا گائیڈنس ہمیں مل رہی ہے۔ لیکن ہم لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے، ہمیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، تبھی تو یہ قرآن ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ جو لوگ عربی نہیں جانتے، نہ بولنا جانتے ہیں، نہ سمجھنا جانتے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ قرآن کو خالی سننے سے ہمیں ہدایت مل جائے گی، قرآن کے سارے حق ادا ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ یہ ارادہ کریں، یہ کوشش کریں کہ اس رمضان ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے اور عمل کریں گے۔ دوسرا کنفیوژن اس امت کے اندر یہ بھی ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور قرآن کا ترجمہ کرنا، ان دونوں کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا الگ بات ہے اور قرآن کا ترجمہ کرنا الگ بات ہے۔ بعد آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، 16 علوم چاہیے، 22 علوم چاہیے۔ بالکل سچ کہتے ہیں، 18 22 کیا 2000 علوم ہونے چاہیے کم سے کم قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ لیکن جو ترجمہ علماء اکرام نے کیا ہوا ہے وہ عام انسان کے لیے کیا ہوا ہے، عالموں کے لیے نہیں کیا ہوا، بلکہ عام انسانوں کے پڑھنے کے لیے کیا ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس 18 علوم نہیں ہوتے، تو ان کو سمجھانے کے لیے آسان بھاشا میں، ہندی میں، اردو میں، آسان بھاشا میں کیا ہوا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں 18 علوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف نیت کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دے گا، اس پر ہم غور فکر کریں گے، اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے ہدایت ملے گی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ قرآن کا ترجمہ کرتے نہیں ہیں بلکہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ جو عالموں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور ہم آپ کو بھی یہ مشورہ دیں گے کہ جو عالموں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے آپ کو تراویح میں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم امام سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں، اپنے امام سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں کہ آپ ان 4 رکعات کے اندر کون کون سی آیت پڑھ کر سنائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ قرآن ہے ہمارے پاس، تو امام صاحب جو ہے صفحے کے حساب سے سناتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں یہ صفحہ پڑھ لیا، دوسری رکعت میں یہ صفحہ پڑھ لیا، تیسری رکعت میں یہ صفحہ پڑھ لیا، تو 4 صفحے امام صاحب نے پڑھ لیے 4 رکعت کے اندر۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آیت نمبر نوٹ کر لیتے ہیں کہ کون کون سی آیت امام صاحب نے کہاں سے کہاں تک پڑھا۔ اب جو ہمارے پاس ترجمہ والا قرآن موجود ہے ہم اس میں نشان لگا لیتے ہیں، یہاں سے یہاں تک ہمیں 4 رکعت کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہمیں پڑھ کے سنانا ہے۔ اور اس میں ہم یہ دھیان رکھتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ شروع ہو رہی ہے تو اس سورہ کا مختصر سا تعارف کرا دیتے ہیں کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی، کون سے زمانے میں نازل ہوئی، اس سورہ کے اندر کیا کیا باتیں آئی ہیں، خاص کس کس ٹاپک پر بحث کی گئی ہے، اور اس سورہ کا شان نزول کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ کا جو ٹرانسلیشن ہے، جو ترجمہ ہے، اس کو ہم پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کے بعد پھر بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر جو اگلی 4 رکعت کے اندر جو کلام پاک پڑھا گیا ہے اس کا ترجمہ ہم پھر سے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہم پورا قرآن جو ہے مکمل کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو نئی نئی چیزیں معلوم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں، جو اللہ نے عام انسانوں کے لیے اس کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں، جس میں حکم دیے گئے ہیں، وہ ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور سپوز کیجیے اگر کوئی سی آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر ہمارے رابطے میں عالم موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس آیت کا کیا مقصد ہے، ذرا تھوڑا سمجھائیں، تو وہ وضاحت ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اس طرح جو تراویح ترجمے کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جو قرآن کا مقصد تھا ہدی للناس، وہ پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے آس پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے جہاں پر تراویح ترجمے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو ہم مسجد کی کمیٹی سے ملیں، مسجد کے امام سے ملیں، حافظ صاحب سے ملیں، اور ان کو بتائیں کہ اس وقت قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو نہ سمجھنے کے نتیجے یہ نکل رہے ہیں کہ ہم لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو امت کو بہت زیادہ ضروری ہے وہ اللہ کی کتاب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اگر مسجد کی کمیٹی، مسجد کے امام صاحب یا جو حافظ صاحب ہیں وہ اگر اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے سنایا جائے، یا وہ سارے مسائل ان کے سامنے ہوتے ہیں، تو آپ کم سے کم اتنی تو گزارش کریں ان سے کہ اس پارے کا جو نچوڑ ہے، جو جسٹ ہے، وہ کم سے کم بیان کر دیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اس طرح کی کتابیں موجود ہوتی ہیں جس میں علماء اکرام نے بہت محنت کر کے جو ہے اس طرح کی کتاب بنائی ہے، جس میں 1 سے 1.5 پیج کے اندر پورے پارے کا جو جسٹ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پارے کے اندر خاص باتیں یہ آئی ہیں۔ تو کم سے کم اس چیز کی شروعات کریں، اس چیز کی درخواست کریں ان سے کہ تراویح کے بعد 5 سے 10 منٹ کے اندر جو ہے اس کا پورا خلاصہ بیان کیا جائے گا
کہ آج کی تراویح میں یہ باتیں خاص بتائی گئی تھی۔ مشکل سے 5 سے 10 منٹ کا وقت اس کے اندر لگتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ بھی یہاں پر بیان نہیں ہوگا، تو آپ کم سے کم امام صاحب سے اتنا پوچھ لیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں ان سے اتنا پوچھ لیں کہ آپ آج کہاں سے کہاں تک پڑھائیں گے، اور وہ آیت نمبر آپ نوٹ کر لیں، اور گھر آ کر جو آپ کا ترجمے والا قرآن موجود ہے آپ خود پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو پڑھائیں۔ ان پر تو کم سے کم آپ کا بس چل سکتا ہے۔ اگر مسجد کی کمیٹیوں پر اور وہاں پر آپ کا بس نہیں چل رہا ہے تو کم سے کم یہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، لیکن اس رمضان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں کوئی مشکلات آ رہی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم کرنا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کہاں سے ملے گا، یا پھر یہ جو خلاصہ تراویح ہے، جو ایک ایک پارے کا جو خلاصہ ہے، یہ کہاں سے ملے گا، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کا ہدیہ دے سکے اور قرآن کریم کو پا سکے، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے ایڈریس پر فری جو ہے قرآن کریم کی کاپی پوسٹ کر دی جائے گی۔ آپ یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ اس رمضان انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت بھی خوب کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے بھی خوب، اور قرآن پر عمل بھی خوب کریں گے، اور اس کے اپنی زندگیوں میں لے کر کے آئیں گے۔ اگر میری زبان سے کچھ غلط بات نکل گئی ہو تو آپ اس سے درگزر فرمائیں، اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہم سب سے ہو گئی ہیں، جو قرآن کریم کا ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں معاف فرمائے، اور اس رمضان اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ انہی لفظوں کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔